بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، حسب وعدہ جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ جادو کے متعلق کافی ساری معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلی ویڈیوز میں وہ 33 آیات جن میں جادو کا علاج موجود ہے، قرآن کریم کی وہ آیات کی تلاوت بھی اس چینل پہ اپلوڈ کی گئی، اور الحمدللہ یہ وہ آیات ہیں جس کے ذریعے سے کافی مریضوں کو اللہ پاک نے شفا بخشی ہے۔ آج میں حسب وعدہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آیا کہ مریض پہ واقعی کوئی شیطانی اثر ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی شیطان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور شیطان کے پاس بھی بہت بڑی طاقت ہے، اور اس نے یہ بات کی تھی کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اس کی وجہ سے شیطان اپنی طاقت استعمال کرتا ہے، اور وہ چونکہ مہلت دیا گیا ہے تو طاقت اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ گناہ کرواتا ہے۔ ہر وہ کام جس کے ذریعے انسان گناہ میں مبتلا ہو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو پہلی علامت شیطانی اثرات کی یہ ہوگی کہ انسان نماز سے، قرآن پاک سے، ذکر و اذکار سے، دیگر عبادات سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ اپنا روحانی علاج کروائیں، آپ پوچھیں کسی سے اور کچھ پڑھیں، تو اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار تک نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، میرا یقین اللہ کی ذات پہ بہت مضبوط ہے، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ اس کو جو مرض ہوگا وہ مرض کسی طبیب کی، کسی ڈاکٹر کی شناخت میں نہیں آئے گا۔ وہ رپورٹس وغیرہ بھی اگر کروائی جائیں گی تو وہ بھی نارمل آئیں گی، اور حکماء حضرات بھی یہی کہیں گے کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہوگا، شیطان آہستہ 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 گمراہ کرتے 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 دین سے بھی انسان کو بدظن کر دیتا ہے، اور خواہ وہ سائے کا مسئلہ ہو یا جادو کا مسئلہ ہو، جو بھی انسان شیطانی کسی عمل کا، کسی اثرات کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، زیادہ تر مسائل جادو کے مریضوں کے ساتھ ذہنی ہوتے ہیں۔ غصہ، حدیث پاک میں آیا کہ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اس کو قابو میں رکھیں، اور غصے کی حالت میں وضو کرنے کا کہا گیا۔ کیوں کہ وضو سے شیطان کمزور ہوتا ہے، اس کے اثرات کمزور ہوتے ہیں، انسان کی روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے۔ تو غصہ بہت آئے گا۔ جس کو بھی جادو کا مسئلہ ہوگا، جس کے اوپر اس طرح کے پرابلمز ہوں گے، وہ غصہ بہت کرے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے لڑائی کا سامان پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ خواہ مخواہ کسی نہ کسی ٹینشن میں الجھے رہنا اور کوئی نہ کوئی بحث کرتے رہنا، یہ اس کا وتیرہ بن جائے گا۔ نیند کا مسلسل نہ آنا، کبھی کبھار آنا، اور پھر بہت گہری نیند کا آنا، سوتے میں ڈرونے خوابوں کا دیکھنا، عجیب غریب چیزوں کو دیکھنا خواب میں، یہ بھی اس کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ناظرین، جو یقین نہیں کرتے حضرات، ان کی بات میں کچھ صداقت نہیں ہوتی، کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ روحانی کسی چیز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے ایسی، بس انسان اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام پہ جو جادو کیا گیا وہ کیوں ہوا؟ اس کے علاوہ اللہ کے نیک ولیوں پہ اثرات ہوئے، وہ کیوں ہوئے؟ تو آپ کیا ان سے زیادہ ایمان میں کاملیت رکھتے ہیں؟ تو یہ برائے مہربانی، جس طرح طبی علاج کو سیریس لیا جاتا ہے، روحانی علاج بھی اپنا کیا جائے، خواہ کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو۔ جو صبح شام کے اذکار ہیں، ذکر و اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، اللہ رسول کی طرف سے جو احکام ہیں ان کی پابندی کی جائے،
اور انسان کا یہ ذہن ہو کہ میں نے شیطان سے بچنا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اسے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو حضرات نہیں مانتے ان کے لیے اپنے تجربے کی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے پاس ایسے ایسے مریض آئے ہیں کہ جن کی رپورٹس میں کچھ بھی نہیں تھا، بیمار تھے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت بڑی بڑی رپورٹس انہوں نے کروا لیں، لیکن کوئی معاملات سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب ان کا علاج کیا تو اللہ پاک نے اپنے کلام کے ذریعے سے ایسی مدد کی کہ وہی مریض جن کی کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک دو بار ہی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور تھوڑی بہت میڈیسن کھانے سے اللہ پاک نے انہیں شفا نصیب کر دی۔ علامت پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ایسا ہوتا ہے دوستو، یہ علامات ہیں۔ ان میں سر کا کمزور ہو جانا، دماغ پہ بوجھ رہنا، کندھوں کا متاثر ہونا، خواب میں ڈر جانا، نیند میں کانپنا، تبکنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور معدے کا یہ بات یاد رکھیں، جس مریض پہ جادو کا اثر ہوگا مختلف اقسام ہیں، ایک تو اس کا دماغ بہت متاثر ہوگا اور دوسرا اس کا معدہ بہت متاثر ہوگا۔ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 10,000 امراض زمین پہ پیدا فرمائی ہے نا، تو ان میں سے 9,000 ایسی مرضیں ہیں جن کا تعلق شیطانی اثرات سے ہے اور باقی جو امراض ہیں وہ واقعی امراض ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ علاج بالغذا یہ بھی سنت ہے، علاج بالدوا یہ بھی سنت ہے، اور روحانی علاج یہ تو بہت زبردست عمل ہے۔ ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنے میڈیکلی علاج کے ساتھ ساتھ پہلے روحانی علاج کو ترجیح دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو ہمارا اگر اس بات پہ یقین ہے تو اس یقین سے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سنیں اور پڑھیں، انشاءاللہ العزیز شفا بھی ملے گی اور اللہ پاک کی رحمت بھی ملے گی، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پیش ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین کرام، یہ تھی کچھ گزارشات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور یہ علامات ہیں، اور جو بھی انسان اس ویڈیو کو دیکھے وہ آگے دوستوں تک شیئر بھی کرے، تاکہ سائنس نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، چھوٹا سا مریض سر درد بھی ہے تو دوائیاں کھانی شروع کر دے، اگر سر ٹھیک ہوتا ہے، مطلب سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں میڈیسن کے وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی کلام ایسی کلام ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ پڑھ کے دیکھیں یار میرے دوستو، اس دور میں ہم نے قرآن پاک کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے اپنا علاج کرنا چھوڑ دیا، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر۔ دوستو، اس کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ اس ویڈیو کے متعلق کسی کو کوئی کسی قسم کا سوال ہو، وہ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی کر سکتا ہے، اور آئندہ کس موضوع پہ ویڈیوز اپلوڈ ہونی چاہیے اس بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا دوسرا چینل ہے جو کافی دیر کا ہے، قاری طارق الحسن ربانی کے نام سے، اس پہ الحمدللہ میرے ویڈیو بیانات موجود ہیں، پنجابی بیانات، اس کو بھی سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ اور یہ جو چینل ہے یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، ذہنی بہت سارے ابہام نکالے جائیں، اور روحانی علاج کے حوالے سے آپ کی جہاں تک ہو سکے ہیلپ کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز جب تک فقیر میں دم ہے آپ کی ہیلپ کے لیے فی سبیل اللہ
اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین والسلام۔ آخر پہ پھر گزارش کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دیکھیں سبسکرائب کرنے سے کوئی کچھ کم نہیں ہو جاتا، نہ تو کوئی پیسے لگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی طرف سے یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور لائکس اتنے ہوں کہ طبیعت خوش ہو جائے، اور آئندہ میں قیمتی مواد لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔